نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیو اور دوستو، آج رمضان کا تیسرا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بخیر و عافیت ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کی تکالیف اور امراض سے ہم سب کو بچائے۔ آج ہم نے روزہ کے متعلق دو مسئلے، دو صحیح احادیث اور دو واقعات بیان کرنے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، سفر میں روزہ رکھنا جائز ہے اگر تکلیف نہ ہو۔ اگر تکلیف ہو تو روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، یہ شرعی مسافر کے لیے رخصت ہے، لیکن اس کی بعد بھی قضا کرنا لازمی ہے۔ اللہ پاک سورۃ البقرہ آیت نمبر 184 میں فرماتے ہیں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ پس تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو اس پر دوسرے ایام میں سے گنتی پوری کرنے لازم ہے، یعنی جو روزے کھائے ہیں وہ دوسرے ایام میں رکھنے لازم ہیں۔ بہرحال سفر میں، لیکن وہ شرعی سفر ہے جو کہ 48 میل یا تقریباً 77 کلومیٹر کا ارادہ ہو۔ یا 48 میل یا 77 کلومیٹر فاصلے پہ آپ رہتے ہیں اپنے وطن سے دور اور وہاں 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے، یا کچھ ارادہ بھی نہیں، کل جاؤں گا پرسوں جاؤں گا، پھر اگرچہ مہینہ بھر بھی رہے لیکن 15 دن کے قیام کا ارادہ نہ ہو تو پھر بھی اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اور دوسرا مسئلہ مریض کا ہے۔ اس مریض کو خود یہ ڈر ہو کہ روزہ سے مجھے ضرر پہنچے گا یا مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے تو روزہ مؤخر کر سکتا ہے۔ البتہ اگر ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس میں شرط یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر پابند صوم و صلاح ہو اور اس مرض کی تشخیص میں ماہر بھی ہو اور متدین مسلمان ہو۔ لیکن صحت کے بعد قضا لازم ہوگی،
یہ شریعت کی رحمت اور تیسیر آسانی ہے۔ البتہ جو ایسی بیمار ہیں کہ وہ بالکل رکھ نہیں سکتا تو پورے رمضان 30 دن کا وہ کفارہ ادا کرے گا، کیونکہ ایک صدقہ فطر تقریباً 2 کلو گندم یا اس کی قیمت یا آٹے، 2 کلو آٹا ایک روزے کا دینا ہوگا۔ حدیث میں ایک حدیث یہ ہے جو کہ میں نے پہلے خطبے میں سنائی، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو باندھ دیے جاتے ہیں، شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں اور دوستوں، ایسی حالات میں کہ شیاطین بڑے بڑے شیطان بند ہوں تو اور جنت کے دروازے کھلے ہوں، دوزخ کے بند ہوں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کھلے دروازوں میں سے ہم داخل ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جنت کے ان کھلے ہوئے دروازوں میں داخل نہ ہو سکیں، خدا نخواستہ، اور رمضان کے بعد جب دوزخ کے دروازے کھل جائیں اور شیاطین کیسے آزاد ہوں تو ہم ان کی جال میں پھنس کر دوزخ کی آگ نہ بنیں اور ایندھن نہ بنیں۔ لہذا یہ مہینہ خصوصی رحمت کا ہے، اس وجہ سے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، رغم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر له، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان پایا اور مغفرت حاصل نہیں کی۔ یعنی اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رغم انف امرئ، یہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان پایا اور اس کو مغفرت نہیں کی گئی، مطلب اس سے بد دعا ہے اس شخص کے لیے۔ لہذا ہمیں غفلت کی بجائے اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما ولو کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں 2 مختصر واقعات ذکر کرتا ہوں۔ حضرت حمزہ ابن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رخصت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، فمن اخذ بها فحسن، پر جو اس کو لے لے تو اچھا ہے، من احب ان یصوم فلا جناح علیہ، اور جو روزہ رکھنا چاہے تو اس پر بھی گناہ نہیں۔
اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے ہم پر بہت ہی نرمی کی ہے، اور شریعت ہم پر سختی نہیں کرتی، بلکہ ہماری طاقت اور حالت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں روزہ اور اس کی عبادات کا حکم دیتی ہے۔ یہ شریعت کا ہم پر بہت احسان ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ سے مکہ کی طرف سفر کیا، راستے میں عسفان کے مقام پر روزہ چھوڑ دیا اور پانی منگوایا، حالانکہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ سفر میں افطار جائز ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا عملی فہم تھا کہ رخصت لینا بھی سنت ہے جب ضرورت ہو۔ بہرحال رمضان المبارک کا پیغام یہ ہے آج کا کہ شریعت آسانی کا دین ہے، سفر اور مرض میں رخصت رحمت ہے۔ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، اور رخصت کو قبول کرنا بھی اطاعت ہے، نافرمانی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے کی قدر و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔